کبھی گھر میں والدین بیمار ہوتے ہیں، ان کی نگہداری کی ضرورت ہوتی ہے، اور گھر میں بیٹے بھی ہوتے ہیں اور بیٹیاں بھی ہوتی ہیں، تو بعض گھرانوں میں یہ تصور ہے کہ بیٹوں کی ذمہ داری ہے کہ والدین کی دیکھ بھال کریں اور بیٹیاں آزاد ہیں۔ بعض گھروں میں یہ ہے کہ بیٹیوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، بیٹے آزاد ہوتے ہیں۔ تو شرعاً دونوں اس سلسلے میں ذمہ دار ہیں۔ والدین کی دیکھ بھال کے سلسلے میں جب وہ بیمار ہو جائیں تو ان کی دیکھ بھال کی ذمہ داری بیٹوں پر بھی واجب ہے اور بیٹیوں پر بھی واجب ہے۔ جس قدر بیٹیاں کام کر سکتی ہیں، خدمت کر سکتی ہیں، وہ کریں، اور جس قدر بیٹے خدمت کر سکتے ہیں اس پر واجب ہے۔ کبھی گھروں میں والدین بیمار ہوتے ہیں یا دیکھ بھال کی انہیں ضرورت ہوتی ہے، لیکن بیٹے نہیں ہوتے، صرف بیٹیاں ہوتی ہیں، تو بعض لوگوں کے یہاں جو تصور ہے کہ بیٹوں کی ذمہ داری ہے، ہم تو بیٹیاں ہیں، ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، تو شرعاً بیٹیوں پر بھی واجب ہے کہ جس قدر ممکن ہو والدین کی خدمت انجام دیں۔ اگر وہ بیمار ہیں، دواؤں کی ضرورت ہے، دوسرے تیسرے دیکھ بھال کی ضرورت ہے، تو بیٹیاں اگر ہیں تو ان پر بھی واجب ہے کہ ان کی دیکھ بھال کریں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ والدین کے لیے خدمت گزار کی ضرورت ہوتی ہے، بیٹے یا بیٹیاں وہ خدمات انجام نہیں دے سکتی، تو کبھی کسی کو کرائے پہ رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، ایک خدمتگار کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کی دیکھ بھال کرے، تو والدین کے لیے اگر خدمتگار ضروری ہو تو کیا واجب ہے کہ اس کے لیے خدمتگار ہم لوگ فراہم کریں؟ شرعاً احتیاط واجب یہ ہے کہ اگر اولاد یا خدمتگار کا خرچہ دے اور خدمتگار بنے، یا پھر خود خدمات انجام دے۔ اگر اولاد خود انجام دے سکتی ہیں تو اولاد پہ واجب ہے کہ ماں باپ کی دیکھ بھال کریں۔ اگر کچھ ایسے کام ہیں کہ جو اولاد انجام نہیں دے سکتی تو پھر اس کے لیے خرچہ دے کر کوئی خدمتگار رکھیں تاکہ والدین کی دیکھ بھال ہو سکے، یہ شرعاً واجب ہے۔ ایک شخص حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ اے اللہ کے رسول، میری ماں ہاتھ پیر سے معذور ہیں، ان کے ہاتھ کام نہیں کرتے، ان کے پیر کام نہیں کرتے، وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتی، مجھے جہاں کہیں لے جانا ہو اپنی پیٹھ پر اٹھا کر لے جانا پڑتا ہے، وہ کھانا بھی نہیں کھا سکتی، نوالے بنا بنا کے، لقمے بنا بنا کے مجھے اس کے منہ میں دینا پڑتا ہے، اور حتیٰ کہ اس کی گندگی کو بھی میں ہی صاف کر لیتا ہوں، تو کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کیا؟ پیغمبر اسلام نے فرمایا نہیں، تو نے اس کا حق ادا نہ کیا ابھی تک، کیونکہ تم اس کے پیٹ میں تھے، مدتوں شکم مادر میں رہے، تم ماں کے جسم سے ہی تمہارے لیے کھانے پینے کی خوراک تیار ہوتی تھی، اس کے جسم سے، اور اس کے ہاتھ پیر مسلسل تمہاری حفاظت کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ ماں احتیاط کرتی ہیں کہ کہیں بچہ ضائع نہ ہو، کہیں معیوب نہ ہو، ہاتھ پیر ہمیشہ اس کی دیکھ بھال کے لیے، اور ان تمام زحمتوں کے باوجود وہ تمہاری درازی عمر کے لیے دعا کرتی ہیں کہ میرا بچہ صحیح سالم آ جائے، خدا اسے طول عمر دے، مثلا تمام ماؤں کی آرزو ہوتی ہے۔ پیغمبر صاحب نے فرمایا تم اس کے جسم میں رہے، مدتوں رہے، اس کے جسم سے تمہارے لیے غذا فراہم ہوئی، اور تمام زحمتوں کے اس کے ہاتھ پہ تمہاری حفاظت کے لیے، اس کے باوجود وہ آرزو کرتی تھی کہ تم درازی عمر پائے، لمبی عمر پائے، لیکن اب تم یہ آرزو رکھتے ہو کہ وہ جلد سے جلد اس دنیا سے جائے تاکہ تمہاری زحمتیں کم ہو جائیں، تو اس کی
کی زحمتوں میں تمہاری زحمتوں میں فرق ہے. ہم لوگ ممکن ہے کہ زبان پہ نہ لائیں لیکن دل میں بہت سارے لوگوں کے دلوں میں یہ تصور آتا ہے کہ خدا یہ تکلیف میں ہے. ظاہر خود دکھاتے وہ تکلیف میں ہے کہ آزاد ہو جائے، در حقیقت اپنی تکلیف ہوتی ہے. بعض نے ہم سے بھی آ کر کہا کہ نہ خود جیتے ہیں نہ ہمیں جینے دیتے ہیں. اور میں نے اسی شخص کو دیکھا ہے کہ جب اس کا والد فوت ہوا خوشحال تھا، وہ آ کر مجھے بتایا کیا سال ہو گئے میں خوشحال تھا. یہ قابل تعجب ہے کہ یہ خوشحالی کہ باپ مر جاتا ہے اس کو خوش ہو جاتا ہے کہ تکلیفوں سے آزاد. تو وہ جو ماں نے خصوصاً والدہ نے جو تکلیفیں برداشت کی ہیں کسی بھی طرح سے ہم جبران نہیں کر سکتے. اسی لیے ہے کہ جبران نہیں کر سکتے. الجنت تحت اقدام الامہات، قدموں کے نیچے کی خاک بن جاؤ، جنت وہیں پر ہے.